سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ ظالم فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسکولوں، ہسپتالوں کے اطراف بمباری کی، جبکہ جبالیہ، نصیرات اور شادئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسرائیلی طیاروں نے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں مزید 306 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شہداء میں 4,880 بچے اور 2800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں داخل ہونے والی صہیونی فوج کو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اس فوٹیج میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ القسام بریگیڈز کے اس حملے میں 16 اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئیں۔ جنگجوؤں نے سنائپر کے ذریعے اور مختلف ہتھیاروں سے غاصب فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب غزہ میں 33 روز سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے بعد 3 روز کی جنگ بندی کا امکان ہے۔ اور یمن کے حوثی باغیوں نے یمنی سمندری حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکہ کی جانب سے ڈرون تباہ کیے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں حوثی باغیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے یمن کی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی اس طرح کی سرگرمیاں ہمیں اسرائیل کی فلسطین میں جاری جارحیت کے خلاف کارروائیوں سے نہیں روک سکتی۔ حوثی حکام نے امریکی ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی ڈرون طیارہ یمن کی فضائی حدود میں جاسوسی سرگرمیوں کی غرض سے داخل ہوا تھا۔